حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، جب حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی تدفین کی، تو تدفین کے بعد سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے ایک دم کہا یا فاطمہ یا فاطمہ، ہے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ہے وہ فاطمہ جس کو میں نے سوتی کو پکارا تو لبیک کہا، میں نے رات کو پکارا تو لبیک کہا، کام کرتی کو پکارا تو کام چھوڑ دیا، گرمی سردی میں بلایا تو لبیک کہا، لیکن ہائے آج میں بلا رہا ہوں، آج میں پکار رہا ہوں، میری فاطمہ جواب بھی نہیں دے پا رہی۔ جوانو، دراصل سیدنا علی المرتضی شیر خدا ہمیں سمجھانا چاہتے تھے، ہمیں کچھ بتانا چاہتے تھے۔ جوانو، تمہیں پتہ چل گیا ہے نا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، دنیا کا گھر دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے۔ میں اور وہ یہاں رہتے تھے، ابھی تو مل بیٹھے بھی نہیں تھے کہ جدائی ہو گئی۔ دنیا کا کوئی بھی گھر سلامت نہیں، کوئی بھی در سلامت نہیں۔ یہ گھر کتنے شوق سے بنا پڑا ہے، لیکن کتنی حسرت کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ چند دنوں کے بعد لوگ اس کو چھوڑ کر جانا شروع کر دیں گے۔ مٹی اور کیڑوں کے گھر میں جا کر ان کے اپنے ہی، ان کے عزیز و اقربا ہی، ان کے دوست ہی، ان کے بیٹے ہی ان کو مٹی اور کیڑوں کے گھر میں، سانپوں کے گھر میں، بچھوؤں کے گھر میں اس اکیلے کو دبا کے واپس چلے جائیں گے۔ کوئی ان کی ہائے ہائے بھی نہیں سنے گا کہ ہم نے کتنے ارمانوں سے یہ گھر بنایا تھا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر سونے کے دروازے بنائے تھے، سونے کا فرش بچھایا تھا، باہر سے کمبل منگوائے تھے۔ اوے مرنے کے بعد ایک دو دن کے لیے تو سونے دیتے نا میاں نا، بس آنکھوں کے بند ہونے کی ہی دیر ہے۔ تیرا خون تجھے اٹھائے گا، تیری اولاد تجھے اٹھائے گی، اندھیری کوٹھنی میں جا سلائے گی، تو اکیلا ہی ہائے ہائے کرتا چلا جائے گا، تنہا ہی رہ جائے گا۔ او نادانو، او بچوں، ایک ایک پودے کا انتخاب کر کے لگایا تھا، او مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہاں ہاں، دنیا کی یہی ریت ہے کہ مرنے والوں کو کوئی گھر میں نہیں رکھا کرتا، دنیا کی یہی ریت ہے، مرنے والوں کو کوئی گھر میں نہیں رکھا کرتا۔ میاں، یہاں تو زندوں کے لیے مقام ہے، مرنے والوں کے لیے کوئی مقام نہیں، مرنے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ جوانو، ایک دن ایسا آئے گا، بلکہ وہ دن آنے والا ہے کہ اس خوبصورت گھر بنانے والے کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا۔ ہائے، لوگ قبریں بھول جائیں گے، نام بھول جائیں گے، اور یہ بھی بھول جائیں گے کہ کبھی مل کر بیٹھے بھی تھے۔ لوگ کہتے ہیں میاں وہ بیچارہ مرتے مرتے بچا ہے۔ ارے ایک دن بچتے بچتے آخر مر ہی جاؤ گے۔ کب تک کہو گے کہ مرتے مرتے بچا؟ ایک دن بچتے بچتے آخر مر ہی جاؤ گے میاں۔ وہ دیکھو جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک دن ہم بھی اٹھا دیے جائیں گے۔ اس جہاں میں جی لگنے سے پہلے ہی ایک ضرب لگی کہ یہاں تو لوگ مرتے بھی ہیں، یہاں تو بڑے بڑے خوبصورت مناظر کو چھوڑ کر لوگ اٹھ بھی جاتے ہیں۔ اس جہاں میں جی لگنے سے پہلے ہی ایک ضرب لگی کہ یہاں تو لوگ مٹی کے بستر پر بھی لیٹتے ہیں اور مٹی کی چادر اوڑھ کر ایسے بجھ جاتے ہیں جیسے شمع جلتے جلتے ایک دم بجھ جاتی ہے، ایسے بجھ جاتی ہے کہ وہ اپنا وجود بھی مٹا دیتی ہے جیسا کہ تھی ہی کوئی نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی کیا خوبصورت تصویر بیان کرتا ہے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک کاشتکار کیسے اپنی کھیتی کو تیار کرتا ہے، اور جب وہ سرسبز ہوتی ہے، جب وہ لہلہاتی ہے تو ایک دم اچانک وہ پیلا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیلا ہونے کے بعد پھر وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کل تک جو کاشتکار خود ہی ڈنڈے لے کر چڑیوں کو بھگاتا رہا، کوے بھگاتا رہا، بچے بھگاتا
اڑاتا رہا ہے، آج اسی کاشتکار کے ہاتھ میں درانتی ہے اور اس کھیتی کے ایک ایک پودے کو کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ایک پودے کو پانی دیا تھا، ایک ایک پودے کی دیکھ بھال کی تھی، آج اس پر تھریشر چلا رہا ہے، آج اس پر درانتی چلا رہا ہے اور اس کے پرزے پرزے کر کے اس کے اندر سے دانے نکال رہا ہے۔ اپنی محنت سے کی ہوئی کھیتی کو جس طرح کاشتکار خود اپنے ہاتھوں سے ہوا میں اڑا دیتا ہے، جوانوں ایسے ہی ان بنے ہوئے گھروں میں سے تمہارے اپنے ہی تمہیں اڑا دیں گے، تم اڑا دیے جاؤ گے، جیسے گندم کا بوسا اڑا دیا جاتا ہے ایسے ہی تم اڑا دیے جاؤ گے، یہاں تک کہ پچھلوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ کوئی اس دنیا میں آیا بھی تھا۔ جوانوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو ہر قسم کے نشے کو نکال دیتی ہے اور یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جوانوں، ادھر اونچی اونچی عمارتیں بن رہی ہیں، ادھر اونچے اونچے محلات بن رہے ہیں، گھر بن رہے ہیں، ادھر ہم گہرے گھڑے کی طرف خود کو دھکیلتے چلے جا رہے ہیں، ادھر بڑے خوبصورت لباس تیار کیے جا رہے ہیں، ادھر کفن کا سادہ لٹھا بھی تیار کیا جا رہا ہے، ادھر کفن بھی بازار میں آ رہا ہے، ادھر بڑے عالی شان اور عمدہ کھانے تیار کیے جا رہے ہیں اور ادھر قبر کے کیڑے بھی منتظر بیٹھے ہیں کہ شیخ صاحب کی پلی ہوئی لاش کب ہمارے اندر آئے گی، شیخ صاحب کی پلی ہوئی لاش کب قبر کے اندر آئے گی اور ہماری غذا بنے گی۔ ادھر قبر کے کیڑے بھی ہمارے منتظر بیٹھے ہیں۔ میاں جوانوں، تم کائنات میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ کتنی عبرت کی زندگی ہے، یہ کتنی عبرت کی جا ہے کہ ایک دم آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا۔ جب مر گیا تو اس کو اتنے خوبصورت گھر سے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو پھر پتہ چلا میاں یہ جہاں چھوڑ کر لوگ چلے ہی جاتے ہیں، یہ نقلی مکان چھوڑ کر لوگ اپنے اصلی مکان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میاں تمہاری آخری منزل قبر ہے، تم جہاں کہیں چلے جاؤ ایک نہ ایک دن اپنے آخری ٹھکانے میں جانا ہی جانا ہے۔ جوانوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر کیا ہوگا، پھر دیکھتے ہیں اس کے بغیر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کے مرنے کے بعد، اس کے چلے جانے کے بعد ہماری زندگی تاریک ہو گئی، ہماری زندگی میں اندھیرا چھا گیا، پھر دیکھتے ہیں اسی گھر میں رات کو چراغا ہو رہا ہوتا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ موت کے بعد کوئی جزا و سزا نہیں ہوگی، یہ خیال اپنے دل سے نکال دے۔ پھر فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اور نادانو تم یہ سوچتے ہو کہ مردوں کو کون زندہ کرے گا، ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اپنی انگل کے پورے پر چھپے ہوئے پرنٹ کو تو آگ لگا دے، آگ لگا کر اسے دیکھ لے، قیامت کے دن میں تجھے یہی واپس کروں گا، کسی اور کا بھی نہیں ہوگا، یہ تیرا ہی ہوگا۔ پھر فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ، اے بندے پھر بھی تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ پھر سن، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ فَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، جس دن سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، سمجھ لینا وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن تجھے قیامت ہی قیامت نظر آئے گی۔ جب قیامت نظر آئے گی پھر تو کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، آج تو کہے گا مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں کہیں بھاگنا چاہتا ہوں، میں کہیں چھپنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کلا، وہ دن گئے بھاگنے کے، الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے قدموں کو زمین نے پکڑا ہوا ہے، مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، یہ ہل نہیں سکتے۔ آج تو بھاگ نہیں سکے گا، آج تو دوڑ نہیں سکے گا، آج تو چھپ نہیں سکے گا، آج تجھے نہیں بھاگنے دیں گے، آج تجھے نہیں دوڑنے دیں گے، آج تجھے نہیں چھپنے دیں گے۔ آج تو میاں ایک ایک چیز کا تجھے حساب دینا ہوگا۔ آج میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا، تیری انگل سے پوچھوں گا۔ آج تجھ سے نہیں سوال کیا جائے گا، تیرے کانوں سے سوال کیا جائے گا، تیری زبان سے سوال کیا جائے گا۔ میں تیرے کانوں سے پوچھوں گا کہ تو کیا سن کے آیا ہے،
میاں میں تیری زبان سے پوچھوں گا کہ تو کیا بول کے آیا ہے، میں تیرے جسم کے ہر ایک عضو سے سوال کروں گا کہ تو کیا دیکھ کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے۔ صاحب اگر اس وقت اپنے مالک کو درست جواب نہ ملا تو پھر میاں کیا جواب دے گا؟ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔